یہی وہ لمحہ تھا جب طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ہمراہ تیزی سے آگے بڑھا اور فصیل شہر پر رسی کی سیڑھیاں پھینک دیں اور یوں مسلمان برق رفتاری سے فصیل شہر پر چڑھ گئے۔ شہر کے محافظ دستوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے بڑی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ناکام ہو گئے اور وہ مسلمانوں کے حوصلوں کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے دشمن کے لشکر پر اس ہولناک انداز میں حملہ کیا کہ دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ دشمن پر بدحواسی کا عالم طاری ہو گیا۔ اس کی تعداد آہستہ آہستہ گھٹ رہی تھی۔ اتنے میں شہر کی حفاظت کرنے والا لشکر تیزی سے فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر مسلمان تو جوش و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ لشکر بھی مسلمانوں کے آگے نہ ٹک سکا۔ تیزی سے دشمن کی لاشیں گرتی جا رہی تھیں۔ مالکا کے لشکر کا ایک بڑا حصہ کٹ چکا تھا۔ باقی لشکری اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں کے فرار ہوتے ہی طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ نیچے اترا۔ شہر پناہ کے دروازے کھول دیے گئے اور یوں طارق بن زیاد کا باقی لشکر بھی شہر میں داخل ہو گیا۔ اب طارق بن زیاد کا سارا لشکر شہر مالکا کے اندر موجود تھا۔ تمام مسلح عیسائیوں کو تحت تیگ کر دیا گیا۔ اہل شہر نے جب دیکھا کہ ان کا سارا لشکر موت کی نظر ہو چکا تو وہ فرما برداری اور اطاعت کے لیے طارق بن زیاد کے پاس حاضر ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا اور حکم جاری کیا کسی کے املاک کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی گروہ مسلمانوں پر حملہ کرے تو اس کی مزاحمت کی جائے۔ اس کے علاوہ ان کے عقیدوں کو کسی قسم کی ٹھیس نہ پہنچائی جائے، انہیں مکمل مذہبی آزادی دی جائے۔ مالکا شہر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے اسے ایک خوبصورت اور آباد شہر بنا دیا۔ وہاں عمدہ عمارتیں بنوائی گئیں۔ شہر کے قریب ہی ایک ندی تھی جو موسم سرما اور بہار میں بہتی تھی اور باقی سال خشک رہتی تھی۔ مسلمانوں نے اس ندی کا نام وادی المدینہ رکھا۔ مالکا کی فتح کے بعد طارق بن زیاد البیرا کی طرف بڑھا۔ البیرا اندلس کا بڑا مشہور شہر تھا۔ طارق بن زیاد البیرا کے قریب پہنچا تو اہل شہر اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ انہوں نے شہر طارق بن زیاد کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اہل البیرا جانتے تھے کہ مسلمانوں نے اب تک جن علاقوں کا بھی رخ کیا ہے انہوں نے اسے تسخیر کر کے ہی دام لیا ہے، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ شہر کے کچھ باشندوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مزاحمت کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کے سامنے زیادہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ مگر شہر کے محافظ دستے نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اہل البیرہ نے شہر پناہ سے باہر نکل کر طارق بن زیاد کا مقابلہ کرنے سے صرف نظر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے شہر کی فصیل بڑی مضبوط اور مستحکم ہے اور ان کے پاس اشیاء خورد و نوش کا بھی وافر ذخیرہ موجود ہے، کھانے پینے کی بہت سی اشیاء موجود ہیں اور اسلحہ کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ادھر طارق بن زیاد بھی کوئی عام سپہ سالار نہ تھا، وہ جنگ کی تمام چالوں اور تدبیروں سے آگاہ تھا۔ یہاں اس نے ایک انوکھی چال چلی اور اس نے اپنا لشکر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اسے شہر پناہ کے 4 حصوں کے سامنے بٹھا دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لشکریوں کو یہ تاکید کی شہر سے کوئی چیز باہر نہیں جانی چاہیے اور نہ ہی شہر کے باہر سے کوئی چیز شہر کے اندر جائے۔ لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کی تعمیل میں سر ہلایا۔ اب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ہر وقت چوکنا رہنا، خصوصاً رات کے وقت محاصرہ سخت ہو۔ دشمن کا لشکر رات کی تاریکی میں شہر پناہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اپنی آنکھیں ہمہ وقت کھلی رکھنا، غفلت کا مظاہرہ بالکل نہ کرنا۔ دشمن شہر پناہ کے اندر محصور تھا۔ طارق بن زیاد کے لشکر نے محاصرے میں سختی کر رکھی تھی۔ اب ان کی اجازت کے بغیر وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ اب نہ تو کوئی چیز باہر سے آ سکتی تھی اور نہ باہر سے کوئی چیز شہر کے اندر جا سکتی تھی اور نہ شہر کے اندر سے کوئی چیز شہر کے باہر جا سکتی تھی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سبزی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی کمی کے باعث لوگ بوکھلا اٹھے۔ باہر سے ہر چیز کی ترسیل بند ہو چکی تھی۔ شہر میں موجود اشیاء خورد و نوش میں کمی ہونے لگی تھی۔ اہل شہر کے لیے یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ مسلمان بالآخر تنگ آ کر محاصرہ اٹھا لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، مگر جوں جوں دن گزرتے گئے مسلمان محاصرے میں مزید سختی کرتے گئے۔ البیرہ کے شہر نے اس دوران 3 بار البیرہ کے لشکر نے اس دوران 3 بار رات کے وقت شہر سے نکل کر مسلمانوں پر شب خون مارنے کی کوشش کی، مگر انہیں ہر بار منہ کی کھانا پڑی اور ان کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی۔ طارق بن زیاد کے لشکر کے 4 دستے اپنی اپنی جگہ پر مستعد تھے۔ دستے کا ایک حصہ دروازے کے سامنے آرام کرتا اور دوسرا وہاں اپنے فرائض میں مصروف رہتا تھا۔ جو لشکری دن کے وقت آرام کرتے
وہ رات کے وقت چوکنا ہو جاتے۔